बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, रोज़ाना नमाज असर के बाद एक छोटी सी तस्बीह पढ़ती हूँ और हर महीने लाखों कमाती हूँ। प्यारे नाजरीन, आज मैं एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करूँगी जो नमाज असर के वक्त में आपको पढ़ना है। जो शख्स गरीब है, तंग दस्त है, बेसहारा है, उस शख्स को चाहिए कि वो इस अमल को ज़रूर कर ले। इस वजीफ़े से इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका सारा कर्ज भी उतार जाएगा और वो लाखों करोड़ों का मालिक भी बन जाएगा। अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से उस बंदे को अरबपति बना देगा। अगर वो फ़कीर है, गरीब है, हर तरह की परेशानी से परेशान है, कुछ भी उसके घर में नहीं है, अपने घर गाड़ी बंगला कुछ भी उसके पास नहीं है। प्यारे नाजरीन, आज के इस ज़माने में बंद के पास अपना घर या गाड़ी नहीं होती तो ज़माना उसको दूसरी नज़रिए से देखने लगता है। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, आस पड़ोसी भी आपके हाथ छोड़ देते हैं। आप तन्हा और आपस में कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं। नाजरीन, अगर आप कोई बंदा इस अमल को कर लेता है तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर अंदर उसका मुकद्दर संवर जाएगा। ये अमल एक ऐसा मजबूत है कि भिखारी भी करे तो बादशाह बन जाएगा, गरीब करे तो गनी हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, दौलतमंद हो जाएगा। आप इस वजीफ़े को लाजमी कीजिए। जो भी इस अमल को मोहब्बत से करेगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। और आप रोज़ चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं, ये मखसूस वक्त में भी पढ़ सकते हैं। ये अमल बड़ा आसान है, बड़ा मुज़र्रिब है। नाजरीन, इस अमल को हर कोई कर सकता है। बड़े पढ़ना चाहते पढ़ लो, छोटा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, बच्चे पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, हर कोई पढ़ सकता है। प्यारे नाजरीन, जो लोग कारोबार की वजह से परेशान हैं, मुलाजमत की वजह से परेशान हैं, जिनके घरों के अंदर तंगदस्ती ना डेरे लगाए लिए हैं, इसलिए अमल की बरकत से आपकी गुनाह की बख्शिश भी हो जाती है। इंसान पाकीज़ा साफ़ सुथरा हो जाता है, इंसान की इबादत में दिल लगाने लग जाता है, गुनाहों से बंदे को नफ़रत हो जाती है। इस अमल की जितने भी फ़ायदे मैं बताऊं तो वो कम हैं, लेकिन जब इस अमल को आप करेंगे तो आपके पहले दिन ही अमल की तासीर मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक का ऐसा करम होगा कि आपके घर के अंदर वो वहाँ से रिज़्क़ आएगा जहाँ से आपका गुमान और तसब्बुर भी नहीं जाता। प्यारे नाजरीन, वजीफ़ा शुरू करने से पहले आप सभी भाई बहनों से छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को जल्द से लाइक कर दीजिए और आपके एक लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है। और अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए आपकी ही ज़रूरत की वीडियोज़ लाते रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनकी नमाज असर छूट गई गोया उसका घर और माल सब लूट गया। यानी नमाज असर का फ़ौत होना यानी कर्ज कज़ा होना बर्बादी अमल में से एक प्यार है। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हरगिज़ जहन्नुम में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले नमाज पढ़े, यानी जो फ़जर और असर की नमाज अदा करे। हज़रत ज़रीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात का चाँद की तरफ देखा, फिर फरमाया, तुम लोग अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चाँद को देख रहे हो। इसे देखने में तुमको किसी भी किस्म की मशक्क़त और तकलीफ़ नहीं होगी। इसलिए अगर तुम में से सूरज के तुलू होने से पहले और गुरूब होने से पहले असर की नमाज के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसे ज़रूर करो। फिर आपने इस आयत मुबारक की तिलावत की, सूरज निकलना और गुरूब से पहले अल्लाह पाक की पाकीज़गी बयान करो। हदीस पाक में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़जर और असर की नमाज पढ़े वो जन्नत में दाखिल होगा। नाजरीन, अल्लाह पाक को के जो अस्माए हुस्न हैं उसके पढ़ने की बेशुमार बरकत हैं। अस्माए हुस्न की
ان کی تعداد 99 ہے اور ان کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کے دن یہ وظیفہ آپ کو نماز عصر کے وقت کرنا ہے۔ اس وظیفے کو عورت اپنے خاص ایام میں نہیں کر سکتی کیونکہ یہ نماز عصر سے ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ جب آپ نماز ادا کر لیں تو سب سے پہلے آپ کو پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ درود پاک آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ پڑھ لیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جب 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیں۔ اور ناظرین، اس کے فوراً بعد آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو چاہیے کہ جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اگر جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی فوراً طور پر آپ کو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ کو اللہ کے 2 نام یا اللہ یا رحمانو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ناظرین بڑی توجہ سے سنیے۔ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، اس طرح سے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ کو صرف 100 بار یعنی 100 دانے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اور یاد رہے عصر کی نماز کے بعد آپ کو ایک تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو رزق میں برکت ہوگی، جو بھی سر ہے وہ آپ سے دور چلا جائے گا اور خیر آپ کے ساتھ عافیت کا معاملہ ہوگا۔ جب آپ 100 بار یعنی ایک تسبیح اللہ یا رحمانو کی پڑھ لیں تب دوسرے نمبر پر آپ کو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ پڑھے، اس کا 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ بھی معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کریں، یعنی صاحب حق معاف نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اسے فرمائے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے اور اس کی فضیلت اور اثر کتنا زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو سورہ اخلاص سے بہت محبت تھی اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرات کے اختتام پر پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحابی کے متعلق جو امام تھے اور ہر نماز میں قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب اس سے اس کا ثواب دریافت کیا گیا تو کہا مجھے اس سورت سے بے حد محبت ہے۔ فرمایا اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص کا بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مسئلہ دشمن، قرض، فتنے وغیرہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ 100 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، اللہ رب العزت 300 دروازے رزق کے کھول دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 بار قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا۔ یا وظیفے کرنے کی خاص اثر کے بعد تاکید کی گئی ہے
اور اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بیحد ضروری ہے، یعنی آپ نماز پڑھیں بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو وظیفہ کرامت نہیں ہوگا۔ نماز عصر کے چند فضائل، اس کی اہمیت ہم آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم سے کسی کے اہل و مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ جن کی نماز عصر فوت ہو جائے، اس کے علاوہ جس کی نماز عصر جاتی رہی، اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں، فجر اور عصر کی نماز، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ مانگا جائے وہ فوراً مل جاتا ہے۔ جو بھی آپ کے مقصد ہو اس کے لیے پڑھ لیں۔ جب آپ یہ دونوں عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ وہی درود پاک آخر میں 11 مرتبہ پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی فوری طور پر ختم ہو جائے گی، آپ کی بند قسمت کا تالا کھل جائے گا، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح آپ جیسے ہی عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرے رب راضی ہو جائے گا، اتنا نواز دے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی جگہ سے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ اس وظیفے کی دولت سے آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دے گا انشاءاللہ۔ ذات آخر میں دعا کی اللہ پاک میرے سننے اور آپ کے سننے آپ کی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ایسی ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر